بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہ وہو الحکم، یہاں سے ماتن رحمت اللہ علیہ سوال اور جواب کی صورت میں حکم کی وضاحت اور تشریح کر رہے ہیں کہ وہ الحکم سے مراد کیا ہے۔ سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ اسی صفحہ 67 کے متن میں، متن سے مراد متن تنقیح، دوسری لکیر میں وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ کا لفظ آ رہا ہے۔ سمجھے؟ اب حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد کیا ہے؟ اصولیوں والا معنی مراد ہے یا فقہا والا معنی مراد ہے؟ توجہ ہے؟ اگر حکم سے مراد اصولیوں والا معنی ہو، یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، یہ والا معنی مراد ہو تو خطاب اللہ یہ تو قدیم ہے۔ خطاب اللہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ صحیح؟ اللہ کا خطاب نام ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کا کلام قدیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو اس کو ثابت کرنے کا پھر کیا مطلب ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے ادلہ سے، جیسا کہ آپ کل سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ تھوڑا اس کو مختصر کریں۔ حکم سے مراد اگر خطاب اللہ ہے تو وہ قدیم ہے۔ جو چیز قدیم ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ قدیم ہے ہی نہیں، وہ حادث ہے۔ کیونکہ ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھی، اب ثابت ہو رہی ہے۔ سمجھے؟ تو جو اب ثابت ہو رہی ہے وہ چیز قدیم نہیں ہے، وہ تو حادث ہے۔ پھر کیسے تم نے کہا کہ حکم خطاب اللہ ہے اور خطاب اللہ قدیم ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھے؟ ہاں؟ تو آپ نے اوپر متن میں کہا، تنقیح کے متن میں وَيَلْحَقُ بِهِ، اور ملحق ہے بِهِ اس ما قبل بحث سے، البحث ایک دوسری بحث، عما يثبت بهذه الأدلة اس چیز کے بارے میں جو ثابت ہے ان ادلہ کے ذریعے سے، اور وہ چیز حکم ہے، وہ الحکم، وہ چیز جو ادلہ سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ وعما يتعلق به، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں تک بات سمجھی؟ یہ ہوا اعتراض، جس کا دو لفظوں میں بالکل مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ قدیم نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قدیم آپ نے کہا حکم ثابت ہوتا ہے ادلہ کے ذریعے سے۔ جب حکم کے لیے تم نے ثبوت کا لفظ استعمال کیا، ثابت ہونے کا لفظ استعمال کیا، تو حکم حادث ہو گیا، قدیم نہیں ہوا، حالانکہ حکم بمعنی خطاب اللہ وہ تو قدیم ہے۔ سمجھے؟ اس کا جواب دیتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت سے مراد
ثبوت وجود نہیں ہے. کیا ثبوت سے مراد ثبوت وجود نہیں ہے، ثبوت علم ہے، یعنی ثبوت علمنا ہے. ہمارے علم میں اس کا ثابت ہونا ہے، اس کے وجود کا ثابت ہونا مراد نہیں ہے. فی الواقع تو اس کا وجود پہلے سے ہے، سمجھے؟ وجود اس کا پہلے سے ہے، ہمارے علم میں وہ ثابت ہو، یہ معنی ہے ثبوت کا. تو ثبوت سے مراد ثبوت وجود نہیں ہے، ثبوت علمنا ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ذات باری تعالی، اللہ تعالی کی ذات بابرکات وہ پہلے سے موجود ہے. پھر ہم نے عالم کو دیکھا تو اب ہمارے علم میں بھی اس کا ثبوت ہوا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اللہ تعالی کی ذات بابرکات ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن جب ہم نے عالم کو دیکھا تو ہمارے لحاظ سے اس کا ثبوت یعنی ثبوت و علمنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہوا. تو فی نفسی ہی ثبوت اس کا مراد نہیں ہے، فی الواقع اس کا ثبوت مراد نہیں ہے، بلکہ ثبوت بے اعتبار علمنا ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لہذا حکم سے مراد خطاب اللہ لینے میں جو سوال ہے اس کا جواب آ گیا. ٹھیک، دیکھیں وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْحُكْمُ، اور قول ماتن تنقیح کا وَهُوَ الْحُكْمُ. اس پر سوال ہوا کہ اگر حکم سے مراد خطاب اللہ ہے تو خطاب اللہ قدیم ہے، جو قدیم ہوتا ہے وہ پہلے سے ثابت اور موجود ہوتا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھے؟ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، اگر حکم سے مراد خطاب اللہ والا معنی ہو، یعنی وہ خطاب ہو جس کا تعلق احکام مکلفین کے ساتھ ہے. الاحکام کیا؟ احکام جیسے فرضیت، وجوب وغیرہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بل انما يحتاج الى تصورهما، نہ تو واہ جی تلوی تراڑا زين جدا لفظ ویری نہ لگی ورسرا بافعال الاحکام بافعال المکلفین متنا وهو قدیم، حالانکہ وہ خطاب والا یہ معنی اس لحاظ سے حکم کیا ہے؟ قدیم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فالمراد بثبوته بالادلة الاربعة ثبوت علمنا به بتلك الادلة، تو مراد بثبوته اس حکم کے ثابت ہونے سے کہ یہ حکم ثابت ہوتا ہے بالادلة الاربعة، دلائل اربع سے. مراد کیا ہے؟ ثبوت علمنا به، ثبوت ہمارے علم کا، بھی اس حکم کے ساتھ. سمجھے نا؟ بتلک الادلۃ، ان ادلہ کے ذریعے سے. ثبوت علمنا بھی، نہیں سمجھے؟ ثبوت علمنا بھی آیا مانا سمجھ میں؟ ثبوت علمنا بہذا الحکم او بہذا الخطاب. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی نہیں سمجھا جواب؟ ثبوت علمنا بھی مراد ہے، ثبوت وجود مراد نہیں ہے، ثبوت علمنا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ تو پہلے سے موجود جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہے،
سمجھے؟ پھر جب ہم نے عالم کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، مصنوعات کو دیکھا، تخلیق عالم کو دیکھا، سمجھے، نشانیوں کو دیکھا، تو پھر ہمارے علم میں بھی اس کا ثبوت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب ثابت ہوا، وہ تو پہلے سے ثابت ہے، اس کا وجود پہلے سے موجود ہے، ہمارے علم کے لحاظ سے اب ثبوت ہوا۔ نہیں سمجھا؟ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ اثر الخطاب، پڑھو۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ أَثَرُ الْخِطَابِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ ثُبُوتٌ بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ صَحِيحٌ وَبِالْبَعْضِ لَا، كالقياس مثلا، لأن القياس غير مثبت للوجوب بل هو مثبت بغلبة ظننا بالوجوب، كما قيل إن القياس مظهر لا مثبت، فيكون المراد بالإثبات إثبات غلبة الظن وإن نفي بس وَإِنْ أُرِيدَ سے دوسرا سوال ہوا، توجہ ہے؟ کہتے اگر حکم سے مراد ما ثبت بالخطاب لے، فقہا والا معنی لے، سمجھے، یعنی جو چیز خطاب کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی خطاب کا اثر۔ خطاب سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب، حرمت، ندب، استحباب، کراہت، سمجھے؟ تو یہ معنی لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ معنی لینا بھی صحیح، یہ ہوا سوال یا اعتراض، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ان میں سے جو چوتھے نمبر کی چیز ہے نا، قیاس، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے تو ہو جائے گا، لیکن قیاس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو مظہر ہے، مثبت تھوڑی ہے کہ اثبات وجوب ہو جائے قیاس کے ذریعے، اثبات حرمت ہو جائے کس کے ذریعے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اشکال سمجھا؟ جواب آگے آئے گا تیسری لکیر سے، فیکون المراد سے۔ ابھی فی الحال اعتراض چل رہا ہے، سمجھے نا؟ یہاں سے اعتراض شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ اثر الخطاب ہے، اگر حکم سے مراد کیا ہو؟ اثر خطاب ہو۔ اثر خطاب سے معنی فقہا والا معنی ہو، ما ثبت بالخطاب والا معنی ہو۔ اثر خطاب سے مراد کل وجوب والحرمت، مثلا وجوب اور حرمت مراد ہو، یہ خطاب کا اثر ہے۔ اقیم الصلاۃ خطاب ہے، وجوب صلاۃ یہ اس کا اثر ہے، یہ ما ثبت بالخطاب ہے، صحیح ہے نا؟ لا تقربوا الزنا یہ خطاب ہے، اور حرمت زنا یہ حکم ہے، یہ اثر خطاب ہے۔ نہیں سمجھا؟ فثبوتہ ببعض الادلۃ الاربعۃ صحیح وبالبعض لا، تو پھر اس کا ثبوت یعنی ثبوت حکم کا ببعض الادلۃ الاربعۃ کچھ ادلہ اربع کے ذریعے سے صحیح ہے، وبالبعض لا لیکن کچھ ادلہ کے ذریعے سے صحیح نہیں ہے۔ کل قیاس مثلا، جس طرح مثال کے طور پر قیاس جو ہو گیا اس کے ذریعے سے ثبوت حرمت، ثبوت ایجاب، وجوب یہ صحیح نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ وبالبعض لا کل قیاس مثلا، توجہ ہے؟ لأن القیاس غیر مثبت للوجوب، کیونکہ قیاس نہیں ہے ثابت کرنے والا وجوب کو، قیاس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، حقیقت میں ثابت نہیں ہوتا، بل ہوا مثبت بغلبۃ ظننا بالوجوب، سمجھے؟ بلکہ وہ ثابت کرنے والا ہے وجوب کو بغلبۃ ظننا، ہمارے غلبہ ظن کے مطابق، ہمارے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مجتہد مصیب بھی ہے اور مخطی بھی ہو سکتا ہے۔ مجتہد جو ہے وہ یصیب و یخطی، درستگی تک بھی پہنچ جاتا ہے، خطا بھی کر جاتا ہے، سمجھے؟ تو جب وہ کسی چیز کو واجب کہتا ہے قیاس کے ذریعے سے، تو یہاں وجوب بغلبۃ ظننا ہے،
قطعا و یقیناً تو نہیں کہہ سکتے. یہاں پر میں نے آپ کو ایک جزیہ بھی بتایا تھا فقہ کا کہ حرام کا منکر کافر ہے، حلال کا حلت کا انکار کرنے والا، ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یا حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. یہ جو قاعدہ فقہا نے بیان کیا ہے یہ اس کے بارے میں ہے جو منصوص ہو. جو اجتہادی حلال حرام ہوتے ہیں ان کا انکار کفر نہیں ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یا نہیں سمجھا؟ ورنہ تو پھر نہ حنفی جو ہے وہ مسلمان رہے گا، نہ کوئی شافعی مسلمان رہے گا. ان کا تو ہر جگہ پر اختلاف ہی اختلاف ہوتا ہے. ان کا اتفاق تو شاذ و نادر ہی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اس وجہ سے کیا فرمایا؟ لأن القیاس غیر مثبت للوجوب، قیاس وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے قطعا و یقینا. جس طرح کہ قرآن و سنت سے وجوب قطعا و یقینا ثابت ہوتا ہے. بل ہوا مثبت بغلبۃ ظننا، بلکہ وہ مثبت ہے لیکن بغلبۃ ظننا مثبت ہے. کما قیل ان القیاس مظہر لا مثبت، جس طرح کہ کہا گیا ہے اور مشہور ہے کہ قیاس مظہر للحکم ہے، مثبت للحکم نہیں. فیکون المراد، جواب توجہ ہے، کہتا ہے کہ مراد ہے اس بات بغلبۃ الظن، بس اس بات نہیں سمجھ میں آیا، یہی مراد ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات بغلبۃ الظن مراد ہے. اور غلبہ ظن قیاس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی جواب بھی ہے. فیکون المراد بالاثبات اثبات غلبۃ الظن، تو مراد اس بات سے اس بات ہوگا کس چیز کا؟ اس بات غلبہ ظن کا. اور قیاس سے غلبہ ظن ہو جاتا ہے. قیاس سے غلبہ ظن خبر ہے. جب قیاس سے غلبہ ظن ہو جاتا ہے تو قیاس سے وجوب اور حرمت بھی ثابت ہو جائے گی بے اعتبار غلبہ ظن کے. نہیں سمجھے؟ اور باقی جو اول کے تین ہیں تو ان سے ثبوت کیا ہوگا؟ قطعا ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں ایک ضمنی سی بات اور بھی ہے جو اشکال اور جواب پہلے گزر بھی چکا. وہ یہ کہ ضروری تو نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے تمام کے تمام حلال حرام قطعی ثابت ہوں. وہاں بھی تو ظنیت آ جاتی ہے خبر واحد کے اندر. مثلا خبر واحد سے بھی جو ہے وہ حکم ظنن ثابت ہوتا ہے، قطعا و یقیناً تو نہیں ہوتا. تو اس کا جواب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حدیث من حیث انہ حدیث رسول اللہ وسمع من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے اس سے اس بات حرمت اور وجوب کا وہ قطعا و یقیناً ہے. باقی اگر ظن آیا ہے تو وہ طریق اور راستے کے اندر آیا ہے جو کہ سند ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ وَإِن نُوقِشَ فِي ذَلِكَ، تیسرا سوال یا تیسرا اعتراض اس دوسرے معنی پر کہ جب ہم حکم سے مراد کیا لیں گے؟ ما ثبت بالخطاب لیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ اس بات حکم بالادلہ، اس کا معنی ہے اس بات بغلبۃ ظننا. پھر اس بات بغلبۃ ظننا مراد لے کر قیاس کو شامل کر کے یوں کہیں گے کہ قیاس میں غلبہ ظن ہوتا ہے اور باقی میں تو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے، قطعیت ہوتی ہے. ان میں تو غلبہ ظن بطریق اولا موجود ہے. سمجھے نا؟ اس پر ہوا اعتراض کہ ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز تم نے دونوں مراد لے لی ہے، حالانکہ ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہے. سمجھے نا؟ لفظ ہے کس چیز کا؟ علم کا. لفظ ہے کس چیز کا؟ علم کا. اس سے مراد غلبہ ظن بھی ہوا، اس سے مراد علم جازم بھی ہوا.
نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ غلبہ ظن استعمال ہوا کس کے لیے؟ قیاس کے لیے. علم جازم استعمال ہوا باقی کے لیے. تو لفظ ایک ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے علم جازم و قطعی، دوسرا ہے مجازی معنی علم ظنی غلبہ ظن، دونوں مراد لیے گئے بیک وقت. ھذا ہوا خلف اے باطل. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نہیں سمجھے؟ دیکھیں وَإِن نُوقِشَ اگر مناقشہ کیا جائے فی ذالک اس جواب کے اندر بِأَنَّ اللفظ الواحدہ کہ لفظ ایک ہی ہے اور ایک ہی لفظ سے لا یراد بہ المعنی الحقیقی والمجازی، اس سے مراد نہیں لیا جا سکتا معنی حقیقی اور معنی مجازی معاً ایک ساتھ. الحقیقی یعنی جزم والا معنی، صحیح ہے، والمجازی یعنی غلبہ ظن والا معنی. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فنقول جواب، ہم جواب میں کہتے ہیں نرید فی الجمیع اثبات العلم لنا او غلبۃ الظن لنا، ہم سب میں مراد لیتے ہیں اثبات علم کا ہمارے لیے یا غلبہ ظن کا ہمارے لیے. سمجھے؟ اثبات العلم لنا کیا؟ یہ پہلا جواب ہے. او غلبۃ الظن لنا یہ دوسرا جواب ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، یہاں عموم مجاز ہے. کیا ہے؟ عموم مجاز. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عموم مجاز کا معنی سمجھتے ہو؟ کیا معنی ہے؟ مجاز کی دور عموم وکی مجاز میں اس طرح کا عموم پیدا کرنا کہ حقیقت بھی اس کے افراد میں ایک فرد بن جائے، اس کو کہتے ہیں عموم مجاز. مجاز میں اس طرح کا عموم پیدا کر دینا کہ حقیقت بھی اس کے افراد میں ایک فرد بن جائے. جمرہ زور لگو رہے دو خبروں بنے ہوتا سنئی دی چاہتا تم یاد دیتے. تو اعتراض کیا تھا کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. جواب کیا ہوا کہ یہ عموم مجاز ہے، جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. فنقول ہم کہتے ہیں نرید فی الجمیع ہم ارادہ کرتے ہیں چاروں کے اندر، قرآن سنت اجماع قیاس کے اندر سب میں، اثبات العلم لنا اثبات علم کا ہمارے لیے. اور علم جو ہے اس کا اطلاق جس طرح جزم اور یقین کے معنی پر ہوتا ہے اسی طرح غلبہ ظن پر بھی ہوتا ہے. لہٰذا اثبات العلم کے اندر دونوں قسمیں آ گئی، لہٰذا قیاس بھی اس میں داخل اور شامل کر. آیا معنی سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ او غلبۃ الظن لنا دوسرا جواب، یا ہم مراد لیتے ہیں چاروں صورتوں کے اندر غلبہ ظن. چاروں صورتوں میں کیا مراد لیتے ہیں؟ غلبہ ظن مراد لیتے ہیں. اب اس پر تھوڑا سا اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ چاروں میں غلبہ ظن کس طرح ہو گیا؟ غلبہ ظن تو صرف اور صرف کس چیز میں تھا؟ قیاس کے اندر تھا، باقی میں تو جزم اور یقین تھا. تو جواب بالکل آسان ہے کہ چاروں میں غلبہ ظن کا معنی یہ ہے کہ قیاس کے اندر غلبہ ظن ہے، باقی چاروں میں جزم و یقین ہے، تو غلبہ ظن بطریق اولا ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جب جزم اور یقین آ گیا تو غلبہ ظن تو بطریق اولا آ گیا. نشب مری سے خبر ہے بس. تو آخری اعتراض جواب پوچھو ان نقطہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.